السلام علیکم۔ ہم بات کر رہے تھے شخصیت کی اور شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی، اور اس شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا تعلق اس چیز سے جو انسان کو کسی نہ کسی سائیکیٹرک النس کی طرف لے کے جاتا ہے۔ سامعین، جتنی تحقیقات ہوئی ہیں شخصیت پہ انسانی تاریخ میں، اس میں جو لیٹسٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ سارے نتیجے جو نکلے ہیں وہ 4 یا 5 شخصیت کے مختلف پہلو ہیں جن پہ آ کے وہ منتج ہوئے ہیں۔ مثلا نیوروٹسزم ہے۔ نیوروٹسزم جذباتی پن، جس کو ہمارے معاشرے میں عام طور پہ کہا جاتا ہے، یہ انسان بہت نفسیاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نیگیٹو افیکٹیوٹی ہے، ٹھیک ہے۔ نیگیٹو افیکٹیوٹی آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایسا مزاج جس میں جو ہے انسان کا جو ہر وقت نیگیٹو جو پہلو ہیں شخصیت کے، وہ زیادہ اس میں نمایاں ہوتے ہیں، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ انسان جو ہے وہ ڈپریشن کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ یعنی جتنی ایک مثبت چیزیں ہیں شخصیت کی، اس کی بجائے جو ہے وہ جو منفی پہلو ہیں وہ زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ ڈسوشیلٹی ہے۔ ڈسوشیلٹی کیا ہے کہ انسان دوسروں کے احساسات کا، جذبات کا، جو ہمارے معاشرتی قوانین ہیں ان کا احترام جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں اٹر ڈسریگارڈ فار دا رائٹس آف ادر۔ کچھ لوگوں کے اندر چیز ہوتی ہے، ان کو اینٹی سوشل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں جو ہے وہ ایک کلاسیفیکیشن میں ڈسوشیلٹی کہتے ہیں، ایک میں اینٹی سوشل کہتے ہیں۔ عام طور پہ اردو میں جس کو کہا جاتا ہے غلط العام، تو غلط العام یہ مشہور ہے کہ اینٹی سوشل کا مطلب ہے جو وہ انسان جو دوسروں میں گھلنا ملنا پسند نہ کرتا ہو، جبکہ اس کا اصل مطلب جو ہے، جو نفسیاتی علم نفسیات میں جو اس کو کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایسا انسان جو معاشرتی رویوں کو جو ہے، جس کے معاشرتی رویے جو ہیں وہ باقی معاشرے سے بالکل مختلف ہوں، جو قانون کا احترام نہ کرتا ہو، دوسروں کے جذبات کا، احساسات کا، ان کے حقوق کا بالکل جو ہے وہ ریگارڈ نہ کرتا ہو، اس کو اینٹی سوشل جو ہے وہ پرسنالٹی کہا جاتا ہے۔ اینٹی سوشل پرسنالٹی پہ اب بات شروع ہو ہی گئی ہے، تو اینٹی سوشل پرسنالٹی جو بہت زیادہ ٹریٹس ہیں اینٹی سوشل کے، وہ ہمیں کچھ مجرموں میں بھی ملتے ہیں، سب میں نہیں، کچھ میں ملتے ہیں، اسپیشلی جو پلان کر کے کوئی بھی واردات کرتے ہیں، یا جن کی بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک جو زندگی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ جس میں ملٹیپل انسیڈنٹس ہوتے ہیں، لا کے اگینسٹ ان کی بہت ساری لڑائیاں جھگڑے معمول ہوتا ہے، اور شخصیت ایسی ہوتی ہے جس میں سپرفیشل چارم ہوتا ہے، یعنی انیشلی وہ بہت زیادہ متاثر کر لیتے ہیں کسی کو بھی، لیکن لانگ ٹرم میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہے ہی کچھ اور۔ اچھا، یہ سارے مختلف جو ہیں وہ زاویے ہیں شخصیت کے، ٹھیک ہے۔ یا کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت ریجڈ ہوتے ہیں اپنے قوانین میں، ٹھیک ہے، اننکاسٹیا کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ریجڈ ہیں، یا اب جن کو پرانا کلاسیفیکیشن میں ہم obsessive compulsive personality disorder کہا کرتے تھے، تو اب جو نئی کلاسیفیکیشن ہے اس میں یہ ساری جو 5 ڈائمینشنز ہیں ان کے گرد جو ہے وہ شخصیت کے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ان ڈائمینشنز کا مجموعہ ایک ہوتا ہے، تو ایک اسپیکٹرم کر دیا ہے، جو کہ میرے خیال میں ایک اچھی چیز ہے ICD-11 میں، کہ ایک طرف دیکھیں نیچر میں کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتی، اسپیکٹرم ہے ایک۔ یہی اینٹی سوشل ٹریٹس کچھ انسانوں کے اندر جو ہے بہت کم ہوں گی، اور کچھ میں جو وہ بہت زیادہ ہوں گی۔ اسی طرح کچھ انسان، جو آپ ایک سمپل لے لیں، کچھ انسان بہت کم جو ہے وہ کفایت شعار ہوتے ہیں، کچھ آؤٹ رائٹ جو ہے وہ کنجوس ہوتے ہیں، تو ایک اسپیکٹرم ہے نا۔ اسی طرح اسپیکٹرم ہے ہر ٹریٹ کا، تو اس پہ ہم اب جو ہے وہ اسیس کرتے ہیں کہ کیا وہ ٹریٹ، وہ عادت، مثلا کسی کے اندر نفسیاتی پن، جذباتی پن اتنا زیادہ ہے کہ کیا وہ اس کی نارمل لائف افیکٹ کر رہا ہے، کیا وہ اتنی افیکٹ کر رہا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی جو روزمرہ کے کام ہیں وہ متاثر ہو رہے ہوں، یا اس کے جو ساتھ والے ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہے ہوں۔ تو یہ مختلف جو ٹریٹس ہیں ان کی بیس پہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ یہ ٹریٹس ہم انڈیویجول میں اسیس کرتے ہیں،
اگر اس کی شدت ایک خاص حد سے زیادہ ہو جو ڈس آرڈر کی ڈیفینیشن پہ پوری اترتی ہو تو اس کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پہ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ کچھ پرسنالٹی ڈس آرڈرز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لوگ کبھی علاج کے لیے آتے نہیں ہیں، خود سے نہیں آتے، لے کے آئیں گے تو گھر والے لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے، اولڈ کلاسیفیکیشن میں کلسٹر اے ہے جن کے اندر سائیکوٹک لائک سمٹمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈس انہیبیشن بھی ماڈرن جو کلاسیفیکیشن میں اس کو کہا جاتا ہے، یا سائیکوٹسزم ہے. تو ایسے لوگ تو کبھی نہیں آتے. اسی طرح اینٹی سوشل والے آپ کے پاس نہیں آتے کبھی مدد کے لیے. کلسٹر بی جو اولڈ کلاسیفیکیشن میں ہے وہ لوگ بہت زیادہ آتے ہیں، لیکن ان کی جو ڈپینڈنسی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹرانسفیرنس کہتے ہیں ہماری زبان میں، وہ بہت زیادہ ڈیولپ ہوتی ہے. پھر کاؤنٹر ٹرانسفیرنس ہوتی ہے. تو ان کا جو علاج ہے پرسنالٹی ڈس آرڈرز کا وہ بہت صبر آزما ہوتا ہے. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ چینج ایکسپیکٹ نہیں ہوتا بیہیویئر میں انٹل انلیس اس کے ساتھ کوئی ایسوسیٹڈ سائیکیٹرک ڈس آرڈر نہ ہو. مثلاً جو obsessive compulsive personality disorder کا میں نے ذکر کیا تھا، وہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ پرون ہوتے ہیں کہ ان کو obsessive compulsive disorder ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک جو پرانی کلاسیفیکیشن میں کلسٹر اے کا ایک ڈس آرڈر ہے وہ اسکیزوفرینیا کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹڈ ہے. تو ہم نے ایک طرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ پرسنالٹی ٹریٹس جو ہیں یہ کیسی ہیں، کس حد تک متاثر کر رہی ہیں. دوسرا یہ کہ اگر کوئی مینٹل النس کے ساتھ پیشنٹ آتا ہے تو اس کو آلریڈی کوئی پرسنالٹی ڈس آرڈر پہلے سے چل رہا ہے تو وہ کس طرح سے کلر کرتا ہے اس ڈس آرڈر کی پریزنٹیشن کو. جو ٹیک ہوم میسج ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا انسان جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیفیکلٹ پرسنالٹی ہے اور اتنی ڈیفیکلٹ ہے کہ اس کے ساتھ رہنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، تو اس کی لیے مدد حاصل کی جا سکتی ہے. اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو پیٹرن آپ ان کے چینج کر سکتے ہیں اور کون سے ایسے ہیں چینج نہیں ہو سکتے، تو میرا خیال ہے فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے کہ ساتھ کس طرح سے رہا جائے. اگر اس سلسلے میں آپ کو کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا.